صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت ہی اہم، بہت ہی خوبصورت اور ضروری موضوع زکوٰۃ کی فرضیت اور فضیلت، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، چنبل جسے سورائسس بھی کہتے ہیں اور چھپاکی کا روحانی علاج، یہ جلدی امراض ہیں اور بعض اوقات بہت لمبے عرصے تک مریض کے لیے وبال جان بنتے ہیں، تو میڈیسن لازمی لیں، سنت نبوی ہے علاج کروانا بھی، اس کے ساتھ ساتھ دعا یعنی اوراد و وظائف، روحانی علاج، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، یہ بھی لازمی کریں، یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج، چنبل ہے، سورائسس ہے، چھپاکی، دیگر جلدی امراض ہیں تو اور ان کے زخم بن چکے ہیں، تو اس حوالے سے زخم کے چاروں طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور ان زخموں کو چاروں اطراف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھیر دیں، اور درمیان میں سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ 266 کا ایک حصہ فیہ نار فاحترقت، سورۃ البقرہ آیت مبارکہ 266، اس کا تھوڑا سا حصہ فیہ نار فاحترقت، یہ لکھیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی دھدر، چنبل، سورائسس، چھپاکی، جلد کی الرجی یہ بھی ختم ہوگی، حتیٰ کہ ان کے نشانات اور زخم جو ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح چکن پوکس، چیچک وغیرہ، سمال پوکس، یہ مختلف جلدی امراض کا انسان شکار ہو جاتا ہے، تو چیچک کا روحانی علاج، پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ ایک نیلا دھاگا لیں، نیلا دھاگا لے کر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آخری میم جو ہے یہ الحمد سے ملا کر پڑھیں، مل جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آخری میم ہے یہ الحمد کے ساتھ ملائیں گے، الحمد للہ رب العالمین، یوں پڑھیں گے، اور 11 مرتبہ چونکہ یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یوں پڑھنی ہے، تو ہر بار دم کر کے دھاگے کو ایک گرہ لگا لیں، اس طرح 7 بار 7 گرہیں لگا کر متاثرہ شخص کے گلے میں ڈالیں، یعنی ایک جب گرہ لگانی ہے تو 11 مرتبہ یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک گرہ لگائیں گے، یوں یہ 77 بار تقریباً بن جائے گی۔ تو 7 بار یہ 11 مرتبہ پڑھ کر 7 گرہیں لگا کر متاثرہ شخص کے گلے میں ڈالیں، اور اپنی وسعت اور توفیق کے مطابق، حیثیت کے مطابق 1 یا 2 وقت کا کھانا کسی بھی ضرورت مند کو کھلا دیں، جو مستحق ہے، جس نے حقیقت میں فاقہ کشی کا شکار ہے، کھانا نہیں کھایا، اس کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ چیچک سے اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا چیچک کا روحانی علاج یہ ہے، بچوں کو اکثر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یوں ہی نیلا دھاگا لے کر 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھیں، اس طرح پڑھیں کہ ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر ایک گرہ دے کر پھونک ماریں، تو یہ 30 گرہیں لگیں گی، 30 مرتبہ غالباً فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورۃ الرحمن میں آیا ہے، تو یوں 30 گرہیں لگیں گی اور 30 بار ہی پھونک مارنا ہے، اور اس دھاگے کو پھر بچے کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی شفا عطا فرمانے والا، اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الرحمن کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا، چیچک کے مرض سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ تو یہ جلد کے جو چند ایک امراض ہیں، دھدر، چنبل، سورائسس، چھپاکی، جلد کی الرجی، اسکن الرجی ہو جاتی ہے، یہ چکن پوکس ہے، سمال پوکس ہے، ان تمام امراض کے لیے ان تمام روحانی علاج کو
اپنے معمول کا حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے ضرور پڑھیے، ضرور اس پر عمل کیجیے، اور اپنے اعزاء اقرباء یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب پڑوسیوں محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے، شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد، بچوں کا اگر فائدہ ہوتا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ میرے آپ کے ہمارے سب کے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین سامعین، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا توحید و رسالت کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سچے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ یہ سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا۔ اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ اور پھر حج۔ تو یوں اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دین یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو، ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے۔ یہ صرف دین اسلام ہے کہ جس کی تعلیمات وسیع ہیں اور زندگی کے ہر گوشے تک پھیلی ہوئی ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے طریقہ مبارکہ، سنن مبارکہ کی شکل میں۔ تو یوں حقیقت یہ ہے کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور صرف اسلام عبادات ہی کا مجموعہ نہیں ہے۔ عبادات اسلام کا ایک پہلو ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ایک پہلو ہے، اگرچہ بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو دیگر پہلو ہیں ان میں معاملات ہیں۔ اسلام انسان کے جتنے معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ معاشرت، رہنا آپس میں، ایک فرد کے طور پر کیسے رہنا ہے، میاں بیوی کا آپس میں سلوک کیسا ہو، والدین اور اولاد کا آپس میں سلوک کیا ہے، حقوق و فرائض کیا ہیں، معاشرے میں پڑوسیوں کے آپس میں فرائض اور حقوق کیا ہیں، محلے داروں کے کیا ہیں، مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق کیا ہیں۔ یہ اس کے انوس کو وسیع کرتے جائیے، جو آپ سوال کرتے جائیں گے، قرآن، حدیث، اللہ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب ہمیں بہم عنایت فرماتے جائیں گے ہر چیز میں۔ اور پھر کاروبار، تجارت، نکاح، طلاق، اولاد، جتنے معاملات ہیں، جو جنگ کیسے کرنی ہے، اسلام اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تمام معاملات میں اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ زکوٰۃ بظاہر ہم کہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ اسلام کے ایک رکن ہے، لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا اگر نظام اسلام کی تعلیمات کے مطابق قائم کر دیا جائے تو پوری دنیا کے مسلمان کبھی غریب نہیں ہو سکتے، مسلمانوں میں کوئی غریب رہ نہیں سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر صرف پاکستان ہی کی بات کر لی جائے اور اس کو پوری مملکت اسلامیہ، تمام عالم اسلام تک بھی پھیلا دیا جائے، تمام وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ 1 سال 2 سال زکوٰۃ دے دیں صحیح طریقے سے، مکمل زکوٰۃ، اور مستحق لوگوں تک پہنچا دیں، تو حقیقت یہ ہے، بلا مبالغہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں پھر دوسرے سال، تیسرے سال کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہ رہے۔ اور یہ اس کائنات نے وہ دور دیکھا تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بھی غالباً عہد مبارکہ میں، کہ زکوٰۃ دینے والے تو ملتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو آج بھی یہ زکوٰۃ ایسا عظیم اسلام کا رکن ہے کہ اس پر کما حقہ، اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق
اگر آج بھی عمل کر لیا جائے تو اسلامی معاشرہ جو ہے یہ بھیک اور مانگنے، گداگری اور اس طرح کے معاملات سے مکمل پاک ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے اقتصادی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہر سال صاحب مال پر، صاحب نصاب پر یہ فریضہ عائد کیا کہ وہ سالانہ بنیادوں پر اپنے جمع شدہ مال پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اس شرح سے اگر سب اہل ثروت، سب صاحب نصاب لوگ اور متمول افراد جو ہیں اپنے سال بھر کے وہ جو ان کے پاس چاہے مال تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، دیگر پراپرٹیز ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ان سے اگر اپنا حصہ نکالتے رہیں تو اس طرح نہ صرف ان کی کمائی حلال ہو جائے، کمائی جو ہے مال و دولت جو وہ پاکیزہ ہو جائے، بلکہ ان کا مال و متاع علائشوں سے پاک صاف ہو جائے گا، اور معاشرے میں پائے جانے والی جو معاشرتی ناہمواریاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی۔ یعنی بہت زیادہ جو غربت میں لوگ رہ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض اوقات وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے ہیں، تو صرف کس وجہ سے کہ ان کو کھانا باہم نہیں پہنچایا جاتا۔ ایک واقعہ ایسا ریئل واقعہ ہے، حقیقی واقعہ کراچی کا، کہ ایک ماں نے اپنے بچوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے بچوں کو مار دیا، ماں کی ممتا، یہ تو مثال دی جاتی ہے کہ ماں کی محبت جو ہے یہ اللہ کی محبت کی طرح ہے، کہ ماں بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور خلوص کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ماں سے بھی بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت کرتا، تو تم نے کیسے اپنے بچوں کو، ماں جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ بچوں کو ذرا سی آگ بھی چھو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، جیسے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اتنا زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کے بارے میں یہ کیسا چاہے گا۔ تو بہرحال پوچھا گیا، ایک صحافی نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب تمہارے بچے بھوک سے مریں گے تو پھر تمہیں ان کی بھوک برداشت نہیں ہو سکے گی، اور تم بھی ان کی بھوک کو برداشت نہ کرتے ہوئے ہو سکتا تم بھی یہی کر بیٹھو۔ تو پتہ چلا کہ ماں کی ممتا محبت بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ اس ماں نے اپنے بچوں کی بھوک کو دیکھتے ہوئے کہ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، بھوک برداشت نہیں کر رہے، تو صرف اس وجہ سے اپنے بچوں کو مار ڈالا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ غربت جو ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ قریب ہے کہ غربت انسان کو کفر میں مبتلا کر دے، تو اس طرح جو اس درجے کی غربت ہے جس میں کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا، اور پھر بھوک کی وجہ سے انسان موت کے قریب چلا جاتا ہے، تو پھر ماں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مار ڈالتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس ماں جس نے اپنے بچوں کو مارا وہ اگرچہ قصوروار تھی بظاہر، لیکن اس سے بڑھ کر اس کے قریبی رشتہ دار، تمام رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے محلے دار، پورا اسلامی معاشرہ، مملکت اسلامیہ اس کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے اس کی خبر نہیں لی۔ ان سب لوگوں کی، میری آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری تھی کہ ہم اس ماں کے دکھ کو سمجھتے اور دیکھتے کہ اس نے کیوں، اس کے بچے کیوں اس طرح بھوک سے بلبلا رہے ہیں، یہ سب کی ذمہ داری تھی۔ تو یوں اگر آج بھی زکوٰۃ کا جو معاملہ اس پر حقیقی معنوں میں عمل کر لیا جائے، جو صاحب نصاب ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، ہیلے بہانے نہ تراشیں۔ یوں ہی ہوتا ہے بعض اوقات بینکس میں جو پراپرٹی، جو بھی مال و دولت پڑا ہوتا ہے اس پر بھی ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں، اور مختلف طرح کے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ایسے انداز اپنائے جاتے ہیں کہ جس سے کوشش کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ نہ کاٹی جائے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی ہم خود زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے آپ کو ایک اور مکتبہ فکر سے ظاہر کر کے کہا جاتا ہے کہ ہمارا انداز مختلف ہے، تو یہ سارے ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پھر وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے، جو ہم پر دینا واجب تھا، فرض تھا، ضروری تھا، وہ نہیں دیتے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنا مال جو ہے بچا لیا۔ نہیں، پھر وہ مال بچتا نہیں ہے، چاہے سود کا مال ہو، چاہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا مال ہو،
وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ وبال جان بن جائے گا۔ پھر وہ پاکیزہ نہیں ہوتا، وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی، اور پھر وہ ایسے ضائع ہوتا ہے، ایسی برائیوں پہ، عیاشیوں پہ اور مختلف امراض پہ، مختلف معاملات پہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مال و دولت میں، ہمارے روپے پیسے میں، ہماری تجارت میں برکت نہیں ہے، اور ہم پر مصیبتیں آ گئی ہیں، آزمائشیں آ گئی ہیں، اور یہ ہمارا پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہہ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پیسہ کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف وہ وبال ہوتا ہے کہ جو ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام حقیقت یہ ہے کہ محض نماز روزے ہی کا نام نہیں، اگرچہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، بہت ضروری ہیں، ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا، اور ان پر عمل نہ کرنے والا گناہ گار ٹھہرتا ہے۔ لیکن دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حقیقت یہی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر قدم پر ہماری مکمل رہنمائی کر رہا ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کا انجام اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو اپنی دولت صرف اپنے لیے سمیٹ کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، صدقات اور خیرات بھی نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق پر خرچ بھی نہیں کرتے۔ تو سورۃ الحشر کی آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یوں اللہ فرماتا ہے کہ یہ زکوٰۃ، صدقات، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نظام، یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں یہ گردش کریں۔ تو یہ زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات، یہ صدقہ فطر، یہ فصل کی عشر، فصل کا جو عشر ہے، فصل کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ ہے، تو یہ سبھی اس لیے ہے کہ مال و دولت صرف امیروں کے ہاتھ میں سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ جو معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے طبقات ہیں ان تک بھی اس کے اثرات جو ہیں پہنچیں، مال و دولت ان تک بھی پہنچے، اور یوں تمام کا تمام اسلامی معاشرہ جو ہے یہ استحکام، ترقی اور معاشرتی اور معاشی جو بہتری ہے اس کی جانب گامزن ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارتکاز دولت کی اس منفی سوچ اور رویے کا قلع کما کرنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور اس طرح کے دیگر امور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، ان تمام کو ہم پر عائد کیا۔ اس کا قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اور اگر ہم اپنا مال و دولت اور نقد زر، یعنی جو ہمارے پاس کیش کی شکل میں پیسے موجود ہیں، ان کو اسلام کے ان جائز ذرائع کے ذریعے استعمال کریں گے تو دولت معاشرے کے بااثر افراد کے شکنجے سے نکل جائے گی، اور بلا تفریق اس دولت کے اثرات ہر خاص و عام تک پہنچیں گے۔ تو یوں زکوٰۃ معاشرے کے قبیح اور رذیل ذرائع کے خلاف ایک مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ زکوٰۃ کا اب لفظی معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی، لفظی معنی ہی یہی ہے، پاکیزہ اور صاف کرنا، ستھرا کرنا۔ یعنی جو بندہ مومن زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اس کا سارا مال جو ہے، بقیہ مال جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا اگر شرعی معنی دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے جو صاحب نصاب مسلمان ہر سال اپنے مال میں سے نکالتا ہے اور کسی مستحق زکوٰۃ کو ادا کر دیتا ہے۔ یعنی جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، وہ اپنے مال میں سے وہ رقم 2.5% وہ نکالے گا، اور جو مستحق زکوٰۃ ہیں، جن کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، جو مستحق ہیں زکوٰۃ لینے کے، ان کو دی جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کا شرعی مفہوم ہے۔ نماز کے بعد اسلام کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ ہے، لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نماز اور روزے کی طرح فرض ہے، اور ماننے کے باوجود کہ یہ فرض ہے، یہ ماننے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور اس پر اجماع ہے امت مسلمہ کا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ التوبہ میں، قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا کہ آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ،
اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ شاہ فرما رہا ہے آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ لیجئے۔ اب صدقات کی دو اقسام ہیں، صدقات واجبہ، صدقات نافلہ۔ واجبہ یعنی جو واجب ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں، وہ دینے ہی دینے ہیں، ان میں زکوٰۃ ہے، ان میں صدقہ فطر ہے، ان میں فصل کا عشر ہے، ان میں جانوروں کی زکوٰۃ ہے، یہ سبھی صدقات واجبہ میں شامل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں، اور صدقات نافلہ میں دیگر صدقات و خیرات ہیں جو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، تطہرہم، تاکہ آپ انہیں پاک فرما دیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اس زکوٰۃ لینے سے آپ ان کا تزکیہ باطن فرما دیں۔ یعنی زکوٰۃ کے یہاں پر زکوٰۃ لینے کا بھی حکم آ گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان سے ضرور زکوٰۃ وصول کرنی ہے، لینی ہے، اور اس زکوٰۃ لینے کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے، ایک تو ان کا مال بھی پاک ہو جائے گا، ان کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کا باطن بھی پاکیزہ ہو جائے گا، تزکیہ باطن بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، آپ ان کے لیے دعا رحمت فرما دیں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کی جو دعائے رحمت ہے، آپ اپنے امتیوں کے لیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے جب دعائے رحمت فرما دیں گے، سکن لہم، یہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے۔ تو یوں زکوٰۃ تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصول فرمائی، اور آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ڈیوٹیز لگا رکھی تھیں، ذمہ داریاں لگا رکھی تھیں۔ چند صحابہ کرام ایسے تھے جو مختلف قبائل میں جاتے اور جتنی جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی اس کے مطابق وہ صحابہ کرام وہاں سے زکوٰۃ وصول کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائی جاتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مستحق ہوتے اس زکوٰۃ کے، جو بھی مستحق ہوتے، فقراء ہوتے، یتامہ ہوتے، مساکین ہوتے، جس کا کوئی کمانے والا نہ ہوتا، جو معذور ہوتا، مجبور ہوتا، بے کس ہوتا، لاچار ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں وہ زکوٰۃ کا مال تقسیم فرما دیا کرتے، اور اس زکوٰۃ میں روپیہ پیسہ بھی ہوتا، سونا چاندی بھی ہوتے، اس میں جانور بھی ہوتے، اس میں فصل بھی ہوتی، یہ ساری زکوٰۃ کے مال ہوتے تھے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا اسی سورہ توبہ میں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونے چاندی کو بھی جمع کیے رکھتے ہیں، تو فرمایا کل روز محشر، یہ آیت دو آیتیں مبارکہ ہیں، ان کا میں مفہوم مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ پھر وہ سونا چاندی، وہ ان کا مال کل روز محشر اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان کے پہلوؤں، ان کے پیٹھوں پر، چہروں پر، جسموں پر اس کو لگایا جائے گا، ان کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارا مال ہے، دنیا میں جو تم کماتے تھے اور جمع کر کے رکھتے تھے، سونا چاندی، مال تجارت، روپیہ پیسہ، پراپرٹی، یہ وہ مال ہے، لیکن تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی اس پر جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، تو اللہ فرمائے گا اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کم از کم 32 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہمیں ہوتا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد، ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد منتخب ہوئے، تو چند قبائل نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ چونکہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تو مسلمان ہی نہیں رہتا، وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تک پیغام پہنچایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، تو اس سے اب بھی اسی طرح ایک رسی بھی اگر اس پر واجب ہے، فرض ہے، زکوٰۃ میں لاگو ہوتی ہے، تو وہ لی جائے گی، اور فرمایا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر
تمہارے خلاف اعلان جہاد اور علم جہاد بلند کیا جائے گا۔ اور یوں ہی ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان قبائل کے خلاف جہاد کیا، اور جنہوں نے دوبارہ اسلام اور زکوٰۃ کی طرف مائل ہوئے اور زکوٰۃ دینا قبول کیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن جنہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جہاد کیا۔ تو اس سے بھی زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے، جو صاحب نصاب ہے، تقریباً کم و بیش 47,000 روپیہ یا 47,000 روپے کے برابر سونا موجود ہو، چاندی موجود ہو، مال تجارت موجود ہو، ضرورت سے زائد پراپرٹی موجود ہو، یا یہ ساری چیزیں مل کر کم و بیش 47,000 یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر اگر یہ ساری چیزیں ملا کر رقم بن جاتی ہے، تو پھر بھی اس بندہ مومن پر، چاہے وہ خاتون ہے، عاقل بالغ ہونا، یہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا، یہ شرطیں ہیں، اور قمری سال گزرنا، یہ شرائط ہیں۔ یہ شرائط پوری ہو جائیں تو بس اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ جو نہیں دے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ان وعیدوں کا مصداق ٹھہرے گا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا حسنین صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں سر توحید نام صحیح ہے، یہ نام رکھنا چاہیے؟ جی عام طور پہ رکھا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، رکھا جا سکتا ہے، اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بخار ختم کرنے کا کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں۔ جی میں بخار کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کے درد اور بخار کے لیے صحابہ کرام کو یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دیتے: بسم اللہ الکبیری، بسم اللہ الکبیری، نعوذ باللہ العظیم، نعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعاری، من شر کل عرق نعاری، عرق نعاری، ومن شر حر الناری، ومن شر حر الناری۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کاغذ پر یا غفور 3 مرتبہ لکھ کر وہ گلے میں ڈال دیں، کسی بھی کپڑے میں باندھ کر، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شفا عطا فرمائے گا۔ یہ یا غفور والا عمل لازمی کریں، یا غفور 3 مرتبہ لکھ کر گلے میں ڈال دیں، یا ویسے کپڑے میں باندھ کے پن کے ساتھ سینے کے آگے جو کپڑا ہے اس کے ساتھ فکس کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ اجمل صاحب ہیں ملک پور سے، کہتے ہیں بھائی جان میرے سر پر قرض ہے، کوئی حل بتا دیں، 4 بچے بھی ہیں اور قرض بھی ہے۔ میں قرض کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، قرض کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہو تو ایک تو یا مسبب الاسباب، اس کو کثرت سے پڑھیں، یا رزاق کو کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور خصوصیت کے ساتھ روزانہ نماز عشاء کے بعد 1313 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی اسباب پیدا فرما دے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے رخسانہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں سلام بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں آپ کی ریگولر لسنر ہوں بھائی۔ آپ نے فیس کے پمپلز، ایکنی پمپلز کے بارے میں جو آیت بتائی تھی دوبارہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، سورہ بقرہ اس کی آیت مبارکہ 71 کا حصہ ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، 41 مرتبہ پڑھ کر جو بھی آپ میڈیسن یا کریم وغیرہ چہرے پر یا جسم پر جو بھی جہاں اگر پمپلز ہیں تو چہرے پر ہی ہیں تو وہ اس پر پڑھ کر دم کر دیں اور وہ پھر لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ ایک لسنر کہتے ہیں قبرستان میں آگ جلانا جائز ہے یا نہیں؟ جی اگر تو یوں ہے کہ رات کے وقت لوگ وہاں جاتے ہیں اور قبروں کو یا درختوں کو نقصان نہیں پہنچتا، ان کے راستے کے لیے آپ نے مشعل جلائی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے اگر وہاں پہ جو درخت ہیں یا گھاس ہے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے اور قبرستان میں وہ آگ پھیل چکی ہے تو یہ بالکل ممنوع ہے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی یادداشت چلی گئی ہے، پچھلی یادداشت نہیں ہے لیکن اب کی باتیں انہیں یاد رہتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جس حوالے سے یہ سورہ الم نشرح 41 مرتبہ پڑھ کر ان کو پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔
روفیہ ظاہر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں بھائی کیا حال ہیں اور السلام علیکم کہا، جی وعلیکم السلام الحمدللہ، کہتے ہیں ماشاء اللہ پہلے ہی کی طرح بہت اچھا پروگرام، شکریہ آپ کا، تمام ویورز تمام لسنر کا شکریہ۔ عتیبہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑی پریشانی رہتی ہے، حالانکہ ہم سب نماز کی پابندی کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، سورہ اخلاص پڑھیں سب گھر والے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیں، اور سب گھر والے گھر آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، درود پاک کی کثرت کریں، سورہ یاسین اور درود پاک کی کثرت، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام موسٹ بیوٹیفل، اور یہ کشمالہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، آپ نے ناموں کے معنی پوچھے ہیں، ابھی اس ناموں کے معنی، نسیم کا معنی تو ہے ٹھنڈی ہوا، باقی ناموں کے معنی ابھی میرے علم میں نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں دیکھ کے آپ کو کل یا پرسوں کے پروگرام میں بتا دوں گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ ہم شوق سے دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنا گھر بیچنا ہے لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، پلیز ہمیں اس کا کوئی حل بتا دیں۔ جی آپ درود تنجینا کوشش کیجیے 1000 مرتبہ سبھی گھر والے مل بیٹھ کے ایک دن میں 2 دن میں پڑھ لیں، دعا بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ فوزیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، انہوں نے کہا دانے وغیرہ بنتے ہیں چہرے پر، کوئی وظیفہ، یہی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 71 کا حصہ جو ہے مسلمۃ اللہ شیعت فیہا، میڈیسن پر دم کر کے آپ لگائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ یوسف صاحب ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے کو وائٹ سیلز کا مسئلہ ہے، کوئی حل بتا دیں، یعنی وائٹ سیل کی غالباً کمی ہے، تو اس حوالے سے یا سلام یا محیی یہ کثرت کے ساتھ اور خصوصاً کم از کم 41 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلاتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی ضروری ہے، وہ بھی کروائیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، مظہر مصطفیٰ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے جو ختم نیاز ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے، جس کی حقیقت یہی ہے کہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے ان کی بارگاہ میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں بھی کیا جا سکتا ہے، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام سبھی کی بارگاہ میں یہ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں ایسا کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر، کہتے ہیں سر کے بال گرتے ہیں، اس کا علاج، جی اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ علاج جو دوا کے ذریعے وہ بھی کروائیں، دعا یہ ہے اعضائے جسمانی کی سلامتی کے لیے سبھی کو یہی بتایا جاتا ہے، یا سلام یا محیی، یا سلام یا محیی، کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک ہمارے لسنر کہتے ہیں کسی دن علم کے بارے میں پروگرام کیجیے، علم اور علماء کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، اساتذہ کا جو ادب احترام ہے، ایک پروگرام کیا تھا اور دوبارہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے لیے یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ، اور دعا بھی مانگیں تو اللہ ہی اسباب پیدا فرمانے والا، اللہ اچھے اسباب پیدا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا عبداللہ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم سر، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی سر میں درد کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، سر میں درد کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ سر میں جس جگہ بھی درد ہوتا ہے وہاں پر آپ اپنا ہاتھ رکھیں اور 7 مرتبہ ماتھے پر پہلے ہاتھ رکھ کے یا جبارو انگلی سے لکھ لیں 7 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ ماتھا پکڑ کر یا جبارو یا سلام ہو، یہ 7 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی 21 مرتبہ یہ ہو جائے گا، کیسا ہی سر درد ہو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا بشرا صاحبہ نے فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں بھائی میرے 2 بیٹے کام کرتے ہیں اور شوہر بھی، مگر نہ تو ہمارا قرضہ اترتا ہے اور نہ ہی پیسوں کا پتہ چلتا ہے کہاں گئے، اور ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ جی اس حوالے سے میں یہی کہوں گا یا رزاقوں کی کثرت کریں، گھر میں سورہ یاسین پڑھیں، گھر میں آتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبھی کہیں، درود پاک کے ساتھ کثرت کریں۔ حافظ عمر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دوست بیٹھے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، جی آپ کا بھی شکریہ۔ عبدالعزیز صاحب ہیں، سیدنا امام ابو حنیفہ، ان کی عمر پوچھی ہے، غالباً 63 برس آپ کی عمر تھی۔ محمد ارسلان صاحب ہیں، کہتے ہیں جانور ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟
تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین سامعین، چند لسنرز کے سوالات رہتے ہیں، کل کے پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا